السلام علیکم، میں ہوں سعد بخاری ریڈ باکس کے ساتھ، اور آج جو ویڈیو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں اس کا کافی عرصے سے تقریباً تمامی افراد کو اور ہمارے تمامی ویورز کو انتظار تھا۔ وہ ہے بحریہ ٹاؤن عمل درآمد کیس کا آج فیصلہ سنایا گیا ہے۔ اس سے پہلے میں فیصلہ بتاؤں، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیے گا تاکہ تمام تر اپڈیٹ جو ہیں وہ آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ اب چلتے ہیں فیصلے کی طرف۔ آج 21 تاریخ ہے۔ بحریہ ٹاؤن عمل درآمد کیس کا سپریم کورٹ کی جانب سے آج فیصلہ سنایا جانا تھا، جو اس سے قبل ہونے والی سماعت میں محفوظ کر لیا گیا تھا۔ خوشخبری ہے تمام افراد کے لیے جو بحریہ ٹاؤن سے منسلک ہیں، یا وہ تمام افراد جنہوں نے بحریہ ٹاؤن میں انویسٹمنٹ کر رکھی تھی، سرمایہ کاری کی ہوئی تھی، ان تمام افراد کے لیے ہی خوشخبری ہے۔ وہ یہ کہ بحریہ ٹاؤن کی جانب سے بحریہ ٹاؤن کراچی کے لیے جو پیشکش کی گئی تھی سپریم کورٹ کو 460 ارب روپے کی، وہ جو ہے تسلیم کر لی گئی ہے، اور جو فیصلہ آیا ہے اس کے مطابق بحریہ ٹاؤن کراچی قیمت میں بحریہ ٹاؤن کی جانب سے 460 ارب روپے ادا کیے جائیں گے 7 سال میں، اور جس کے عوض یہ زمین جو ہے وہ بحریہ ٹاؤن کے نام پر منتقل کر دی جائے گی۔ اور ساتھ ہی ساتھ خاص بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے اس فیصلے میں نیب کو اب بحریہ ٹاؤن کے خلاف ریفرنس دائر کرنے سے بھی روک دیا گیا ہے۔ تو خوشائن بات ہے، خوشی کی لہر نہ صرف بحریہ ٹاؤن کے سے منسلک افراد عہدیداران میں ہے، بلکہ وہ تمام افراد جو سرمایہ کاری کر چکے تھے اس پروجیکٹ میں اور اب اس انتظار میں تھے کوئی فیصلہ ہے، ان کے لیے بھی ہے۔ اب چلتے ہیں سماعت کی طرف۔ سماعت کا آغاز ہوا، 3 رکنی بینچ تھا اسلام آباد سپریم کورٹ میں جسٹس عظمت سعید کی سربراہی میں، اور جو فیصلہ سنایا گیا، فیصلے کے وقت عدالت میں بحریہ ٹاؤن کے وکیل بھی موجود تھے اور ایڈوکیٹ جنرل سندھ بھی موجود تھے۔ زیادہ طویل نہیں چلی یہ سماعت، اور جو بحریہ ٹاؤن کی جانب سے پیشکش کی گئی تھی اس پیشکش کو جو ہے تسلیم کر لیا گیا۔ تسلیم کو جس طرح کیا گیا، پیمنٹ کا شیڈیول میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 460 ارب روپے بحریہ ٹاؤن کی جانب سے ادا کیے جائیں گے آئندہ 7 سالوں میں، جو کہ بحریہ ٹاؤن کراچی کی زمین کے عوض ادا کیے جا رہے ہیں۔ 27 اگست تک 25 ارب روپے بطور ڈاؤن پیمنٹ ادا کرے گا بحریہ ٹاؤن۔ اس کے بعد جو ہے آئندہ 4 سالوں میں 2.25 ارب روپے ماہانہ کے حساب سے ایک ساتھ ادا کی جائیں گی بحریہ ٹاؤن کی جانب سے، اور مزید جو بقایا رقم ہوگی وہ آئندہ 3 سالوں میں ادا کر دی جائے گی۔ اگر رقم کی ادائیگی میں تاخیر ہوتی ہے تو 4% سود بھی عائد ہوگا، اور پھر اس کے حساب سے پیمنٹ کی جائے گی۔ نیب کو ریفرنسز دائر کرنے کے حوالے سے جو ہے فی الحال عدالت نے روک دیا ہے، لیکن اگر رقم کی ادائیگی کے معاہدے کے حوالے سے عدالت کا یہ کہنا ہے کہ کسی بھی قسم کی کوئی خلاف ورزی کی جاتی ہے تو نیب کو اختیار ہوگا کہ وہ بحریہ ٹاؤن کے خلاف ریفرنس دائر کر سکے۔ سماعت جب ہوئی تو سماعت میں 7 سال کے عرصے میں رقم کی ادائیگی کا کہا گیا تھا، تو بحریہ ٹاؤن کے وکیل نے جج صاحبان سے کہا کہ اس رقم کو 7 سال کے بجائے 7.5 سال میں کر دی جائے تو بہتر ہوگا۔ اس کے جواب میں جسٹس عظمت سعید نے جب کہا کہ اگر 7 سال کے بجائے 7.5 سال میں رقم ادا کرنی ہے تو ایک کام کرتے ہیں، آپ نیب کے پاس چلے جائیں، نیب سے بات کر لیں، جس پر کچھ دیر کی خاموشی عدالت میں کمرہ عدالت میں چھائی، اور پھر مسکراہٹوں کے ساتھ مزید جو ہے سماعت آگے بڑھی۔ سماعت آگے بڑھتی ہے تو ایڈوکیٹ جنرل سندھ بھی موجود تھے۔ انہوں نے لقمہ دیا اور ان کا کہنا تھا کہ جو رقم حاصل کی جا رہی ہے بحریہ ٹاؤن سے، اس کو سندھ حکومت کو دے دی جائے، جس پر جسٹس نے جواب دیا، جسٹس عظمت سعید نے، کہ ہمیں پتہ ہے کہ رقم کس کو منتقل کرنی ہے۔ جو رقم بحریہ ٹاؤن سے حاصل ہوگی وہ رقم کورٹ میں جمع کرائی جائے گی، سپریم کورٹ میں جمع کرائی جائے گی، اور پھر قانون کے مطابق اس رقم کو کس کو دینا ہے وہ فیصلہ کیا جائے گا۔ آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ جن لوگوں نے اپنے اختیارات سے تجاوز کیا ان کے خلاف ریفرنس دائر نہ کیا جائے، تو نیب کو بحریہ ٹاؤن کے خلاف ریفرنس دائر کرنے سے روکا ہے، لیکن نیب ان تمام افراد، ان دیگر افراد جنہوں نے اختیارات سے تجاوز کیا، ان کے خلاف ریفرنس دائر کرنا چاہے تو ریفرنس دائر کر سکتا ہے۔ دونوں فریقین کی بات کو سنا جائے گا اور اس کے بعد اس حوالے سے فیصلہ کیا جائے گا۔ تو ایڈوکیٹ جنرل سندھ کا جو یہ موقف تھا کہ یہ رقم سندھ حکومت کو دے دی جائے، اس کو مسترد کر دیا گیا، اور عدالت نے یہ بات بھی واضح کر دی ہے کہ یہ جو معاملہ طے پایا ہے یہ بحریہ ٹاؤن کے ساتھ طے پایا ہے، اس کو یہ نہ سمجھا جائے کہ کسی اور کے ساتھ طے پایا ہے۔ تو بحریہ ٹاؤن کے معاملات تو ختم ہو گئے ہیں، نیب کو ریفرنس دائر کرنے سے بھی روک دیا گیا ہے۔ اب فی الحال جو ہے رقم کی منتقلی پر بات جائے گی، اور ایک خاص بات یہ ہے کہ جب رقم کی ادائیگی مکمل ہو جائے گی 7 سال میں، تو بحریہ ٹاؤن کے نام پر زمین کو منتقل کر دیا جائے گا، اور جو لوگ اس انتظار میں تھے کہ بحریہ ٹاؤن لیز کرے گا یا نہیں کرے گا، تو بحریہ ٹاؤن 99 سال کی لیز بھی دے گا ان تمام افراد کو جنہوں نے پلاٹ الاٹ کیے ہوئے ہیں، جنہوں نے سرمایہ کاری کر رکھی تھی، جو الاٹیز ہیں انہیں 99 سال کی لیز دی جائے گی۔ تو یہ بھی ایک خوشائن بات ہے، نہ صرف
یہ کہ نیب کی جانب سے اب ریفرنس دائر نہیں کیا گا، بلکہ وہ تمام افراد جو انتظار میں تھے فیصلے کے ان کو اب 99 سال کی لیز بھی دی جائے گی۔ تو ایک خوش آئند فیصلہ ہے ماہرین کی جانب سے، اس کو بہت ہی پازیٹیو وے میں دیکھا جا رہا ہے۔ وہ تمام افراد جن کا پیسہ وہ یہ سوچتے تھے کہ شاید ڈوب گیا ہے یا پھر کافی عرصے کے لیے جب تک فیصلہ نہیں ہو سکے گا پیسہ پھنس چکا ہے، وہ ان کو ہم پچھلی ویڈیوز میں بتاتے آ رہے تھے کہ اب وہ پریشان نہ ہو، بہت جلد فیصلہ ہو جائے گا۔ اور ہم نے پہلے ہی یہ کہا تھا کہ فیصلہ جو بھی ہوگا وہ عام عوام کے فیور میں ہوگا، اور آج آپ نے دیکھ لیا کہ ہماری بات سچ ثابت ہوئی، کیونکہ جب کسی پروجیکٹ پہ اتنے بڑے پیمانے پہ لوگوں کا پیسہ سرمایہ لگا ہوتا ہے تو عدالت فیصلہ قانون کے مطابق سناتی ہے، لیکن ساتھ میں تھرڈ پارٹی کو بھی سیو کرنا ہوتا ہے، اور عدالت کو بھی پتہ ہے کہ عام عوام ہے، لوگوں نے اپنی جمع پونجی لگا رکھی ہے، ایسے نہیں کر سکتے کہ کسی پروجیکٹ کو ایسے بند کر دیا جائے کہ لوگوں کا سارا پیسہ ہی ڈوب جائے۔ تو یہ فیصلہ عوام کے فیور میں ہی آنا تھا۔ اس کے عوض بحریہ ٹاؤن سے 460 ارب روپے حاصل کیے جا رہے ہیں، تو وہ ایک مخصوص فارمولے کے تحت حاصل کیے جا رہے ہیں، اور وہ جو فارمولہ ہے وہ اس کے مطابق بحریہ ٹاؤن اب باقاعدہ جو زمین ایم ڈی اے سے حاصل کی گئی تھی اس پر سندھ حکومت اور ایم ڈی اے دونوں کو کوئی اعتراض نہیں تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں کوئی نقصان نہیں ہوا اور یہ درست طریقے سے فروخت کی گئی ہے، لیکن یہ بات عدالت میں ثابت ہوئی۔ جو تحقیقات ہوئی اس میں پتہ چلا کہ یہ اونے پون دام بیچی گئی ہے، اس میں خرد برد کیا گیا ہے، غلط طریقے سے بحریہ ٹاؤن نے زمین حاصل کی ہے۔ تو اب بحریہ ٹاؤن باقاعدہ اس زمین کی رقم کی ادائیگی کر رہا ہے، اور بحریہ ٹاؤن کراچی کے اوپر جو خطرے کے بادل تھے، جو کالے بادل چھائے ہوئے تھے، وہ اب چھٹ چکے ہیں۔ خوشی کی نوید سنا دی ہے سپریم کورٹ نے، اور اب فیصلہ ہو چکا ہے۔ تو تمام افراد جنہوں نے انویسٹمنٹ کی تھی وہ اب اس انتظار میں ہوں گے یقینی طور پہ کہ کیا ویلیو بڑھے گی۔ تو ماہرین کہتے ہیں بالکل ویلیو بڑھے گی۔ بحریہ ٹاؤن کے پلاٹس میں جن کو لاس ہوا تھا تو وہ تمام افراد جنہوں نے سرمایہ کاری کر رکھی تھی اور سوچ رہے تھے کہ کیا رقم بڑھے گی یا نہیں بڑھے گی، تو ماہرین کہتے ہیں بالکل بڑھے گی، بہت زیادہ چاہے نہ بڑھے لیکن یہ ویلیو بڑھے گی ضرور۔ آپ نے جو سرمایہ کاری کی تھی اس سے زیادہ ہی پیسہ آپ کو ملے گا، آپ پلس میں جائیں گے، مائنس میں نہیں آئیں گے، کیونکہ کورٹ کے معاملات تو ختم ہوئے ہی ہوئے ہیں۔ فیصلہ جو ہے آفر ایکسیپٹ کر لی گئی ہے، اور نیب کو بھی ریفرنس دائر کرنے سے روک دیا گیا ہے۔ اب اگر مستقبل میں نیب کو ریفرنس دائر کرنا چاہے گا تو وہ اس حوالے سے عدالت کو آگاہ کرے گا، عدالت میں درخواست دے گا، اور درخواست جمع کرنے کے بعد عدالت جو ہے اس پر دونوں فریقین کی رائے سنے گی، دونوں فریقین کی بات سنے گی، اور اس کے بعد فیصلہ کرے گی۔ تو فیصلہ آ چکا ہے، 460 ارب روپے 7 سال میں ادا کرے جائیں گے، 25 ارب روپے 27 اگست تک ڈاؤن پیمنٹ کے طور پر بحریہ ٹاؤن جمع کرائے گا، جس کے بعد 4 سال میں 2.25 ارب روپے ماہانہ کے حساب سے ساتھ ادا کی جائیں گی، اور پھر بقایا رقم جو ہے وہ 3 سال میں بحریہ ٹاؤن کو ادا کرنی ہوگی۔ بحریہ ٹاؤن کے نام پر تمام تر جب رقم منتقل ہو جائے گی تو زمین کو بحریہ ٹاؤن کے نام پر منتقل کر دیا جائے گا، اور بحریہ ٹاؤن اپنے الاٹیز کو 99 سال کی لیز بھی دے گا۔ یہ تھا آج کی سماعت کا احوال، اور ہم نے سمرائز بھی کر دیا بہت جلدی یہ کیا فیصلہ آیا ہے۔ یقین کر امید ہے کہ آپ کو ہماری ویڈیو بھی پسند آئے گی، اور اس فیصلے سے تو یقینی طور پہ آپ لوگ خوش ہوں گے ہی۔ بہت جلد حاضر ہوں گے کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا، اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔